بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ دعا اور ظاہری اسباب۔ کسی مقصد کے حصول کے لیے ظاہری اسباب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ خود شریعت نے بھی اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بند رہنے والے گھوڑے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے باندھو پھر بھروسہ کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت ظاہری اسباب وسائل اور تدابیر اختیار کرنے کو معیوب نہیں سمجھتی، بلکہ اس کا حکم دیتی ہے۔ جو چیز معیوب ہے وہ ظاہری اسباب اور وسائل پر توکل کرنا اور رجوع اللہ کو نظر انداز کرنا یا اس کی اہمیت کم کرنا ہے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عملاً دن رات جد و جہد فرمائی، وہاں کسی بھی لمحے دعا کے ذریعے رجوع اللہ کو فراموش نہیں کیا۔ کفر و اسلام کے سب سے پہلے اور عظیم ترین معرکہ غزوہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی استطاعت کے مطابق مادی اسباب اور وسائل مہیا فرمائے، وہاں میدان جنگ میں صف آرا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے حضور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ دست دعا پھیلا کر یہ درخواست کی، یا اللہ، یہ ہیں قریش جو اپنے سارے سامان فخر و غرور کے ساتھ میدان جنگ میں آئے ہیں، تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، بس اے اللہ، جس نصرت کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اب وہ بھیج دے۔ یا اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کی ممکنہ تیاری اور دعا دونوں میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ ہاں، اگر دونوں چیزوں میں تقابل کا سوال درپیش ہو، ظاہری اسباب کے معاملہ میں دعا ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج کی حدیث نمبر 8۔ دعا دل جمعی اور دو ٹوک الفاظ میں کرنی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیغرم المسألة ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطنی فانہ لا مستکرہ لہ، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے پختہ ارادہ کے ساتھ سوال کرے اور یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا جو اسے دعا قبول کرنے سے روک لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔